السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین غوث اعظم من بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادری یمنع رأی یا غوث اعظم زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بگرداب بلا افتاد گشتی مدد کن یا معین الدین چشتی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آئیے اسی مالک و مختار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کر نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت میرا اپنا جو ساؤنڈ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے جو شعر مجھے پڑھنے ہیں میں ترنم کے بجائے تحت میں پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ نان پارا ایک ضلع ہے اتر پردیش میں، وہاں کے نواب صاحب نے سنا کہ اعلیٰ حضرت بڑا زوردار کلام لکھتے ہیں، بڑی شان کی منقبت لکھتے ہیں، بڑا بہترین کلام لکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا کہ دعوت دی جائے، بلایا جائے، ہماری بھی شان میں ایک آدھ منقبت لکھ دیں جی، پڑھ دیں۔ آپ کی بارگاہ میں جب رقعہ ملا، قاصد آیا تو آپ نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یعنی ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ میرا نبی ہے، اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، یہ میرے نبی کا نور ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، نان پارا کو پا رہے نہ نہیں، میں اپنے آقا کا گدا ہوں، میں یہ کہاں تمہاری باتیں میں آ کر کے لکھنے پڑھنے والا، منقبت تمہاری شان میں کہنے والا آدمی میں کہاں ہوں۔ تو جمعے کے دن میں نے جو آپ حضرات سے کچھ باتیں کی تھیں، کل ایک شخص ملے، انہوں نے لفظ اعلیٰ حضرت پہ مجھ سے بات کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی۔ کتنے؟ 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی۔ ظہر کی نماز میں آنے والوں نے مجھے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں اور اذان بھی ہو گئی ہے، مگر میں نے سوچا
مجھے 27 درجے ثواب کم مل جائے گا، مگر یہ آدمی کو اگر تسلی نہیں ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ آدمی جب سنتشٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ اس کو جب تسلی ہو گئی، سنتشٹی ہو گئی، مطمئن ہو گیا، مجھے بڑا اچھا لگا، اس کو بھی اچھا لگا کہ لفظ اعلیٰ حضرت پہ بحث ہوئی تھی۔ وہ آدمی بھی جو ہے کیمسٹری پڑھا ہوا ہے، فزکس پڑھا ہوا ہے، وہ آدمی بھی سائنس پڑھا ہوا تھا، بھگول پڑھا ہوا تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا بھائی جس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ مگر الحمدللہ تبارک و تعالی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کہ دربار در دولت سے ابھی 8 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، اثر وہاں کا تھا، اس کو پیل دیا میں نے رکھ کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا، مجھے بھی اچھا لگا، اللہ میں نے کام کر دیا۔ تو کیا تھا یہ مسئلہ، میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت لفظ اعلیٰ پہ جو بحث تھی۔ اب میں نے جو آپ کو بتایا وہ تو جمعے کے دن کی بات ہو گئی ہے، لیکن جو کل ہوئی وہ بھی بات ہو گئی ہے، لیکن آج وہاں حسین ٹیکری مدرسے میں میں نے لگ بھگ 16 منٹ بیان کیا بڑی سپیڈ سے، بس اسی انداز میں ابھی بھی 15-16 منٹ کا ایک بیان ہے میرا، وہ اس لیے کہ ٹائم بھی کم اور میری اپنی آواز ساتھ نہیں دے رہی۔ پہلے محبت سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو بحث ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، پھر وہ جواب ان کے یہ رہتے ہیں کہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت ہیں، غریب نواز اعلیٰ حضرت ہیں، سرکار وارث پاک اعلیٰ حضرت ہیں، سرکار محدث اعظم کچھوچی علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت ہیں، مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جو جواب تھا وہ تھوڑا سا پلٹ لیا، اور پلٹ کے جواب جو میں نے تیار کیا ہے، اور یہ کوئی نیا جواب نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے۔ میں جب در دولت سرکار اعلیٰ حضرت کے آگے گیا تو وہاں منظر اسلام کے ایک آفس ہے، اب دفتر ہے، وہاں بیٹھ کے کچھ بات ہو رہی تھی، تو وہ لوگ چرچا کر رہے تھے، تو مولانا ابرار حسین سبتینی جو چھنواڑا آ چکے ہیں کئی بار بیان میں، حضرت عبداللہ میاں اور حماد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی کے ساتھ، وہ میرے ساتھ تھے، وہاں مل گئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ لوگ جو آپس میں بحث کر رہے ہیں کیا یہ صحیح، یہ جو بحث کر رہے ہیں؟ بولے ہاں یہی سچ ہے۔ پتہ تھا مجھے، لیکن میں نے تھوڑا سا تصدیق چاہی، یہ سچ ہے نا؟ ہاں سچ ہے۔ تو وہ کیا سچ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان بریلی شریف سے سفر کر کے دیوا شریف پہنچے، سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنے اور ایک مسئلے کا حل کرنے۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کا سایہ ہے یا نہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت خود لکھ چکے ہیں کہ سایہ ہے، مگر آپ کے والد محترم علامہ مفتی نقی علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں بیٹا کام کرو، دیوا شریف اور چلے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت کی ایک عادت تھی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں بڑی محبت سے حاضری دیا کرتے تھے، بڑی محبت سے، اور سیدوں کی تعظیم تو اللہ اکبر، میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں ان کی برابر نہ کسی نے کی ہے اور نہ کر کے دکھائی ہے۔ جو سیدوں کی تعظیم انہوں نے کر کے دکھائی ہے، اپنے سر کا امامہ سید زادے کے قدموں پہ رکھ دیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے حافظ قاری محمد ایوب رضوی صاحب نے بیان کیا تھا، میرا خیال ہے کب کی بات ہے، محرم شریف کے مہینے کی۔ تو بارگاہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، اب میں آپ کو ان کی بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ دیوا شریف میں آپ کا مزار ہے، آپ نے شادی نہیں کی، ساری زندگی اللہ اور رسول کی یاد میں گزار دی، اور آپ نے 51 حج کیے ہیں، 51 حج کیے آپ نے، 51 حج کیے ہیں، 48 پیدل اور 3 سواری سے، 48 حج پیدل۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ گوگل پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ سرچ کریں کہ دہلی میں اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ کی دوری جو ہے 3878 کلومیٹر ہے، 3878 کلومیٹر ہے اندرا گاندھی ایئرپورٹ دلی سے جدہ ایئرپورٹ کی، یہ آج کی دوری ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیدل کی دوری 4500 کلومیٹر ہے دیوا شریف سے مکہ شریف، کتنی؟ 4500 کلومیٹر ہے،
اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف 450 کلومیٹر ہے، ٹوٹل ملا کے 5000 کلومیٹر ہوتا ہے جانا اور 5000 کلومیٹر ہوتا ہے آنا۔ ایک حج یعنی 10,000 کلومیٹر پیدل چلنا، اور 48 حج یعنی 4,80,000 کلومیٹر ہوتا ہے۔ کتنا؟ 4,80,000 کلومیٹر ہوتا ہے۔ آپ نے 48 حج کیے ہیں پیدل اور 3 حج کیے ہیں آپ نے سواری سے، 51 حج کیے ہیں آپ نے۔ وہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب بارگاہ وارث علی میں سرکار اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، آپ چٹائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چٹائی پہ، اور منہ سورج کی طرف ہوتا ہے، تو جو سورج کی لائٹ یہ جسم پہ پڑے گی تو سایہ پیچھے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا نا پیچھے سایہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت آگے سے تشریف لا رہے ہیں، سلام دعا ہوا، اور سلام دعا کے بعد سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے داہنی طرف بٹھایا، آپ مگر سامنے بیٹھے، ادب کا تقاضا تھا۔ کہا حضور میں ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تو ہم میرے پیچھے دیکھو، ولیوں کی بارگاہ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، میرے پیچھے دیکھو، میرا سایہ نظر آتا ہے یعنی نہیں آتا ہے؟ میرا سایہ دیکھو۔ کہا میرا سایہ نظر آتا ہے؟ بولے نہیں آتا ہے۔ تو جب میرا سایہ نظر نہیں آتا تو میں جس کا نواسا ہوں اس کا کیسے نظر آئے گا؟ میں جس کا نواسا ہوں، میں جس کی اولاد ہوں، تو اس کا کیسے نظر آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں مگر میں نے لکھا ہے کہ سایہ ہے، تو بولے سناؤ۔ تو اعلیٰ حضرت سناتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی سایہ ختم نہیں ہوا تھا، سایہ تھا اور ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اور اس ذات کی جلوہ گاہ بنی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین۔ ارے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جذبات میں آ کے فرماتے ہیں ارے میاں تم تو اعلیٰ حضرت ہو، تم تو اعلیٰ حضرت ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا لقب وہاں سے ملا ہے، میں نے نہیں دیا یہ کسی کے، یا کسی میرے استاد نے نہیں دیا ہے، یا کسی مفتی صاحب یا کسی محدث صاحب یا کسی مفکر صاحب نے نہیں دیا ہے اعلیٰ حضرت کا لقب۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ، یہ لفظ، یہ درجہ اعلیٰ حضرت کو کسی اور نے نہیں، سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ ارے میاں تم تو اعلیٰ حضرت ہو۔ اور جب میاں اعلیٰ حضرت کی بات آ گئی تو بریلی شریف میں اظہری میاں، منانی میاں، حماد میاں، عبداللہ میاں، سب میاں ہی میاں چل رہے ہیں، آج تک چل رہے ہیں نا، میاں میاں ہی میاں چل رہے ہیں۔ میاں تم تو اعلیٰ حضرت ہو۔ تو یہ لقب جو ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا جو نام ہے، یہ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور یہی انہی ذات کی وہاں بحث چل رہی تھی اور وہ جواب دے رہے تھے، اور میں نے بس اتنا سنا تھا کہ یار ہم نے تھوڑی نہ کہا ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت، وہ تو سید وارث علی شاہ نے کہا ہے۔ تو میں نے مولانا ابرار صاحب سے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، بولے سچ یہی ہے۔ تو میں نے پڑھا بھی اس کو اور سچ یہی ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی آدمی کہے کہ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو، تو میرے بھائی پہلے 51 حج کر کے آ، اس کے بعد بات کریں گے۔ صحیح بات ہے نا؟ پہلے 51 حج کر کے آ، اور جو ایک حج کر کے آ گیا ہے وہ بات کرتا ہے تو ایک کام کر 50 اور کر کے آ، پھر بات کریں گے اعلیٰ حضرت کی ذات پہ اور لفظ اعلیٰ حضرت پہ پھر بات کریں گے۔ کیوں؟ سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 51 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ انہوں نے کہا ہے میاں تم تو اعلیٰ حضرت ہو، سمجھ گئے؟ اور سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس لقب دینے کو آج تک کوئی نہیں کاٹا ہے۔ یہ متھرا میں ایک مناظرہ تھا لفظ اعلیٰ حضرت پہ، جس میں علامہ ارشد القادری بھی موجود تھے، علامہ ارشد القادری بھی رئیس القلم موجود تھے اس وقت۔ انہوں نے لکھا اپنی کتاب زلزلہ یا زیر و زبر میں نے پڑھا ہے، مگر زلزلہ یا زیر و زبر میں لکھا ہے کہ لفظ اعلیٰ حضرت پہ مناظرہ تھا متھرا میں، اور بڑے بڑے دیوبند سے مولوی آئے ہوئے تھے اور لفظ اعلیٰ حضرت پہ بحث ہونی تھی، اور ہماری طرف سے جب ہمارا مناظر کھڑا ہوا اور انہوں نے سوال ٹھوکا کہ بھائی لفظ اعلیٰ حضرت یہ تم کو کس نے دیا ہے، اور امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو تم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ دیکھنا، جبکہ وہ غوث اعظم کو نہیں مانتے، غریب نواز کو نہیں مانتے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم ہیں اعلیٰ حضرت، غریب نواز ہیں اعلیٰ حضرت، کیونکہ لڑائی کرنا ہے نا یہاں، تو اس لیے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں، غریب نواز کا نام لے رہے ہیں، مانتے ہیں نہیں ہیں۔ تو علامہ ارشد القادری نے مناظر سے کہا کہ یہ لو کتاب کھول کے دی، کون سی کتاب کھولی؟
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں، ان کی کتاب سوانح امدادیہ کھول کے دی، یہ دیکھو 28 جگہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو اعلیٰ حضرت لکھا ہے۔ کتنی جگہ؟ 28 جگہ انہوں نے اپنے پیر صاحب کو، اشرف علی تھانوی نے اپنے پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو 28 جگہ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت لکھا ہے، اور نہ جانے اور کہاں کہاں لکھا ہوگا۔ ان سب نے اپنا اپنا بوریا بستر باندھا اور بھگ گئے۔ مناظرہ سنیوں کی تقدیر میں جیت کا آیا۔ لہٰذا لفظ اعلیٰ حضرت پہ جب بھی بات ہوئی ہے اور جس نے بھی کی ہے، تکلیف صرف اور صرف ہوتی ہے تو دوسری ٹیم جو ہے نا اس کو ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے چاہا تھا۔ اور اب میں آپ کو ایک بتا دوں، ایک ماہنامہ نکلتا تھا 1941 سے 1951 تک، جس کا نام تھا پیام اسلام، یہ لاہور سے چھپا کرتا تھا۔ اشرف علی تھانوی لاہور میں تقریر کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، خبر وہاں ملی۔ 1941 کی بات نہیں، یہ ماہنامہ جو تھا یہ 1941 سے 1951 تک چھپتا تھا، اس میں لکھا تھا یہ واقعہ، اس میں لکھا تھا اشرف علی تھانوی ان دنوں میں جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو لاہور میں تقریر کر رہے تھے۔ لاہور میں ان کو پتہ دیا گیا رات میں ریڈیو سے پتہ چلا کہ آج اعلیٰ حضرت کا 25 صفر کو 2:38 پہ جو نا وصال ہو گیا ہے۔ اشرف علی تھانوی کے منہ یعنی سننے کے بعد پھر تقریر نہیں ہو سکی، زبان لڑکھڑا گئی اور وہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ تو جو آجو باجو لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو آپ کے دشمن تھے اور آپ میں اس میں کبھی نہیں بنی۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ایک عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ کیا کہا؟ ایک عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ اگر اس نے ہم پہ کفر کے فتوے دیے ہیں تو صرف اس بنا پر کہ وہ ایک عاشق رسول تھا اور ہم نے گستاخیاں لکھی ہیں، وہ ہمیں گستاخ رسول مانتا تھا، اس لیے اس نے ہم پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور ایک عاشق رسول دنیا سے چلا گیا۔ وہیں پھر ایک سوال کیا گیا، کیا اگر وہ اگر نماز پڑھاتے تو کیا تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے؟ بولے ہاں بالکل پڑھ لیتے اور ہماری نماز ہو جاتی۔ اور بولے آپ کے پیچھے؟ بولے ہمارے پیچھے نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہم پہ کفر کا فتویٰ اس بنا پر دیا تھا کہ ان کی نظروں میں ہم گستاخ رسول ہیں۔ ٹھیک، یہ ماہنامہ پیام اسلام میں لکھا تھا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تقریباً 24-25 سال پہلے میں ایک جلسے میں گیا ہوا تھا، وہاں مولوی جمال الدین بجنوری، بڑے پائے کا مولوی، ان لوگوں کی ٹیم کا بڑے پائے کا مولوی، اس کو پتہ چلا کہ جسپور سے میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بلوایا، اور ٹھنڈ کا موسم تھا، شعبان کا مہینہ تھا، دستار بندی کا جلسہ تھا۔ ایک طرف بلایا اور کہا مجھے نا وہ مولانا احمد رضا خان محدث بریلوی کا وہ کلام سنا دو، لمحاتی نظیرو کافی نظر، یہ کلام سنا دو۔ میں نے کہا جی آپ تو دیکھنے میں ہی الگ لگ رہے ہیں، آپ کی ٹیم ہی الگ ہے، آپ الگ ٹیم کے آدمی دکھائی دے رہے ہیں، کرتا نیچا پاجامہ اونچا۔ بولے یہ سب چھوڑو، تم ہمیں کلام سناؤ۔ میں نے پورا کلام سنایا اعلیٰ حضرت کا، لمیاتی نظیرو کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا، یہ پورا کلام سنایا۔ ان پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ سر جو انہوں نے نیچے جھکائے، جب تک کلام پورا نہیں ہوا سر نہیں اٹھائے، اور مجھے پھر 50 روپے نذرانہ دیا۔ 25 سال پہلے لوگوں 50 روپے بہت ہوتا ہے، نذرانہ دیا۔ میں نے پوچھا، سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت کو آپ کیسے جانتے ہیں، اور آپ جب مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ کلام کیوں سنتے ہیں؟ ان نے مجھ سے 2 بات کہی۔ ایک بات تو یہ کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے اس جیسا عاشق رسول بھارت میں دیکھا نہیں گیا ہے، اس جیسا عاشق رسول بھارت میں ابھی تک دیکھا نہیں گیا ہے۔ اور دوسری بات بتاؤں؟ بولے آج تک جتنے بھی شاعر ہوئے ہیں 1 یا 2 یا 3 بھاشاؤں کا استعمال کیا ہے، امام احمد رضا نے 4 بھاشاؤں کا استعمال کر کے شاعروں کا قلم توڑ دیا ہے۔ اور بولے میرے دل کی بات بولوں، اب یہ 2 بات کہنے کے بعد بولتے ہیں مولوی جمال الدین بجنوری، اگر میرے دل کی بات بولوں؟ ہاں بولو، اگر امام احمد رضا ہماری ٹیم میں ہوتے تو ہم ساری دنیا فتح کر لیتے۔ یہ انہوں نے اپنی بات کہی کہ اگر ہماری ٹیم میں ہوتے ہم ساری دنیا کو وہابی بنا دیتے، ساری دنیا کو ہم دیوبندی بنا دیتے اگر ہماری ٹیم میں اعلیٰ حضرت ہوتے۔ افسوس کی بات سنیو، تم نے صرف حلوے پکائے، زردے پکائے، بس اور کچھ نہیں کیا۔ تو میں آج آپ کو تقریباً مجھے کھڑے ہوئے 16 منٹ ہو گئے ہیں، ہے نا، تھوڑی سی 10 منٹ کا ٹائم اور ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتا دوں
اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک سوال اور ہوا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے مولوی صاحب سمجھ کے چھوڑ دیا. جمعے کے دن میں نے بیان تھا تو مولوی صاحب سمجھ کے ہم نے چھوڑ دیا. یہی سچائی ہے. کاش اگر ہم انہیں اور پڑھتے, انہیں جانتے, انہیں سمجھتے کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے, انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے, تو شاید آج ہم اس طرح مظلوم نہ ہوتے, اس طرح ہم لاوارث نہ ہوتے, ہمارے بچے آج گندگی کا باڑا نہ اکٹھا کر رہے ہوتے, آج ہمارے بچے پڑھ لکھنے کے بعد بھی نوکری سے یوں جو ہے اس طرح نہ پھرتے, آج ہمارے قوم کے بچے جو مجبوراً ادھر ادھر کا کام کر رہے ہیں, کاش اگر ہم نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہوتا تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہمیں. ہماری قوم کا آج کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارے پاس آج کوئی نیتا نہیں ہے, ہمارے پاس یہاں تک کہ اب تک کوئی بدھائک بھی نہیں ہے. کاش اگر ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے تو یہ سب ہمارے پاس ہوتا. میں نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا جو السمسام سے ذکر کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے میڈیکل میں ایمبرولوجی میڈیکل پہ کتاب لکھی, اس کے آگے آپ نے فزیولوجی پہ کتاب لکھی, آپ نے پھر ٹوپولوجی پہ کتاب لکھی, اس کے بعد آپ نے السمسام کتاب میں جو ہے الٹرا ساؤنڈ کا ذکر فرمایا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, الٹرا ساؤنڈ کا ذکر فرمایا. اس کے بعد آپ نے جزام یعنی لیبروسی, جزام سمجھتے ہیں نا, چمڑی کی بیماریاں, لیبروسی جس کو کہا جاتا ہے, اس پہ آپ نے کتاب لکھی الحق المبتلا فی حکم المجتلا. یہ آپ نے کتاب لکھی جزام یعنی لیبروسی پہ کتاب لکھی آپ نے, جو آج سائنس حیران ہے کہ اتنی جاندار اور اتنی مضبوط کتاب اس چمڑے کی بیماری پہ. آپ دیکھے ہوں گے آپ پورے مارکیٹ میں چلے جائیے, جتنے بڑے بھی آپ کو ملیں گے, مطلب وہ جس کو کہا جاتا ہے جنرل اسٹور, آپ کو کریم ملے گا, پاؤڈر ملے گا, لپٹس ملے گا, کتنا بڑا آپ کو لائن بھری ملے گی. یہ سب چمڑے کے لیے ہی تو ہے. آپ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی لیبروسی پہ, جس کو جزام کہتے ہیں, اس بیماری کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے, چمڑے کے یعنی یہ جلد کے بارے میں جو آپ نے کتاب لکھی ہے, اور کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ چمڑے ہی پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, چمڑے ہی پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اور قیام اور جہنم میں فرشتے جہنم میں جب ماریں گے تو یہ جو جلد ہے ہماری, جو چمڑا ہے نا, اسی پہ زیادہ تکلیف ہوگی. اور قرآن پاک کی دلیل معلوم کون سی آیت سے دی ہے؟ کلما ندیجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ چمڑی جلتے جائے گی, دوسری آ جائے گی, پھر جلے گی, پھر تیسری آ جائے گی, 70 طے بنتی چلی جائیں گی. تو آج میڈیکل سائنس اور آج سائنس کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف چمڑے ہی کو ہوتی ہے. مارنے پہ بھی, انجیکشن لگانے پہ بھی, چیرنے پہ بھی چمڑے ہی پہ ہوتی ہے. یہ ثابت ہو چکا. اعلیٰ حضرت نے اس کو 18ویں صدی کمپلیٹ ہوتے لکھا ہے, اور آج یہ 1968 میں یہ بات معلوم ہوئی ہے. آپ نے لکھ دی 18ویں صدی کمپلیٹ میں لکھ دیا آپ نے یہ لیبروسی پہ کتاب, اور معلوم کب ہوا؟ 1968 میں یہ معلوم ہو سکا کہ یہ بات سچ ہے. اور اس کو جو ہے پھر میڈیکل سائنس نے آگے بڑھا کر کے اسی پہ میڈیسن بنایا, اور آج بڑے جنرل اسٹور بھرے ہیں, بڑے میڈیکل اسٹور بھرے ہیں اس بیماری کے علاج کے لیے. اس کے آگے آپ کو بتائیں, طاعون یعنی پلیگ, مقام الحدید, آپ نے کتاب کا نام ہے مقام الحدید. یہ کتاب لکھی آپ نے پلیگ کی بیماری پہ, جس میں آج کی جو جدید جو بیماری کا نام ہے نا کورونا, اس کا بھی ذکر ہوگا اس میں ضرور, اس لیے کہ جو بیماریاں طاعون جیسی ہوتی ہیں اس کا ذکر قرآن پاک کی آیت نمبر 243 اور سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ جو ہے پوری قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے, اس میں طاعون آیا تھا وغیرہ وغیرہ, اور لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ذکر ہے اس آیت میں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقام الحدید کتاب ہے طاعون کے ذکر میں ہے, اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کتاب لکھی. آج میڈیکل سائنس اس کتاب کو پڑھا کر کے بہت بڑے سرجن بن گئے ہیں. کاش اگر ہمارے پاس اسکول ہوتے اور ہم یہ کتابیں اپنے اسکول میں پڑھاتے, ہمارے پاس بڑے ہاسپٹل ہوتے اور ہمارے اس میں ڈاکٹر ہوتے, ہمارا اپنا سرمایہ ہوتا. اعلیٰ حضرت نے یہ ہمارے لیے ہی لکھا تھا. اس کے آگے میں آپ کو بتا دوں البیان الشافیہ فی حکم فونوگرافیہ, یعنی علم صوتیات پہ آپ نے کتابیں لکھی جو کان سے سنائی دیتا ہے. کان سے یہ جو مشین بنی ہے نا, مشین کان پہ سنائی دینے کی, اسی کتاب کی مدد سے بنی ہے البیان الشافیہ فی حکم
فونوگرافیا. اسی علم صوتیات پہ آپ نے ساؤنڈ سسٹم پر آپ نے کتاب لکھی ہے جس سے میں آپ بول کے آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں. یہ علم صوتیات پہ آپ نے کتاب لکھی ساؤنڈ سسٹم پہ جس کا نام البیان الشافیہ فی حکم فونوگرافیا جو ہے آپ نے کتاب لکھی. ساری دنیا کا ساؤنڈ آپ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ جو ہم سنتے ہیں بولتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہم فونوگرام پہ سنتے ہیں اس کا بھی اس میں ذکر فرمایا. نماز کی حالت کا بھی ذکر فرمایا ہے. لہٰذا آج جو اصل میں سچے پکے والے رضوی ہیں وہ ابھی بھی ساؤنڈ پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ پڑھاتے ہیں. باقی اور معاملے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں, الگ الگ مسائل ہے, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے الدقت و طبیان جو فزکس کے موضوع پر ہے, فزکس یعنی جو میں نے پرسوں بیان کیا تھا پانی کی 350 قسمیں بیان کی. ایک کتاب اور ہے النور و نورت, ان دونوں کتاب میں آپ نے 350 قسمیں پانی کی بیان کی ہے اور پھر 4 چیزیں وہ پہچاننے والی بیان کی ہیں. اس کے آگے جو ہے یہ جے تھامس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایک ایٹم بم بنا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی ہے اس میں قرآن کی آیات وَمُمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا. اس آیت سے آپ نے الکلمۃ الملہمہ کتاب لکھی ہے اور آپ نے جو ہے عقلی دلیل کو توڑ کر قرآن کی آیت سے دلیل دی ہے کہ اللہ پاک نے ایٹم کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا جو قوم لوط اور قوم ہود کے ذکر میں آتی ہے. لہٰذا اس کے بعد جو ہے بہت سارا میرے پاس موجود ہے جو میں نے اکٹھا کر کے لایا ہوں لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا. لاسٹ میں آپ کو جو ہے 12ویں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, ایجنڈا, 10 نکات جس میں آپ نے بیان کیے ہیں. ہمارے علمی تعلیمات یعنی ہماری تعلیمات اور ہماری ایجوکیشن اور ریسرچ پہ آپ نے 10 نکات کی کتاب لکھی ہے کہ ہم اس امت کو دے کر کے گئے ہیں کہ تم اس کتاب کو اپنی اولاد کو اپنے مدرسوں میں اپنے اسکولوں میں اس کو رواج میں لے کے آ جاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالی سائنس کی دنیا تمہارے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آئے گی. سائنس کی دنیا تمہارے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آئے گی کیونکہ اس کتاب میں آپ نے جو البرٹ 1919 میں جو ہولناک حقیقیاں ہونے والی تھیں کہ آسمان سے اسکائی لیب گرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ, 17 دسمبر 1919 کا ذکر ہے آپ نے اس کتاب میں فرمایا. اور فرمایا میری قوم کے لوگوں اپنے مدرسوں میں اپنے اسکولوں میں آپ یہ کتاب پڑھ لو یعنی رائج کر لو. آج جو آپ نے اس ایجوکیشن اور ریسرچ سسٹم پہ جو آپ نے 10 نکات بیان کیے ہیں, کاش ہمارے پاس اسکول ہوتا اسلامیہ یعنی مدرسہ ہوتا اور ہمارے پاس آج جو ہے ہاسپٹل ہوتے تو اس طرح ہماری قوم کے لوگ دوڑے نہ پھرتے, ہماری قوم کے بچے اس طرح بے حال نہ ہوتے. مگر لاسٹ میں آخر میں ایک بات کہہ دوں میں, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی اپنی دکان کھولتا ہے, اگر سونے چاندی کی دکان کھولتا ہے تو اپنا اوریجنل پیسہ خرچ کرتا ہے, اس میں اوریجنل پیسہ خرچ کرتا ہے. ہیرے موتی کی دکان کھولتا ہے تو ہیرے اوریجنل پیسہ خرچ کرتا ہے. اور اگر چپل جوتے کی بھی دکان کھولتا ہے نا تو اوریجنل پیسہ خرچ کرتا ہے. یہاں تک کہ مٹی بیچنے کی بھی اگر دکان کھولتا ہے تو اوریجنل پیسہ خرچ کرتا ہے. افسوس آج مذہب اسلام اس کا مظلوم ہو گیا ہے کہ یہ ابھی تک خیرات زکوٰۃ کے پیسوں سے چل رہا ہے. ابھی تک 2021 آ گیا, ابھی بھی خیرات زکوٰۃ کے پیسوں سے چلتا ہے. میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے کہا تھا کہ وقت مشکل کا ہے تو ایک کام کر, مجھ سے کچھ پیسے لے لے, اپنی ضرورت پوری کر لے اور واپس مت دینا. اتنے الفاظ پہ انہوں نے پوچھا کیوں آخر؟ میں نے کہا بھائی لے لے. تو بولے بتاؤ یہ پیسے کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی لے لے, واپس مت دینا. تو اس کے منہ سے معلوم کیا نکلا, آج بولے ہم تمہاری نظروں میں زکوٰۃ کھانے والے ہو گئے. آج ہم تمہاری نظروں میں زکوٰۃ کھانے والے ہو گئے. میں یہ اس جگہ کھڑا ہوں جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے, سچی بات بول رہا ہوں. اس نے جب یہ الفاظ کہے تو میرے دماغ میں فوراً آ گیا, ہائے افسوس مذہب اسلام آج اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ میرا رشتہ دار بھی زکوٰۃ لینے کو تیار نہیں ہے, لیکن مدرسے آج بھی خیرات و زکوٰۃ سے چل رہے ہیں. اور پھر بھی جب مانگنے جاؤ تو بولے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہم نے تو پچھلے مہینے دے دیے تھے, ابھی تو مہینہ بھی پورا نہیں آیا. 28 دن کا مہینہ موبائل میں ہوتا ہے, مگر مسجد سے کوئی 29ویں دن چلا جائے تو بولے ابھی تو آئے تھے آپ,
تو بولے 29 کو آیا تھا، 30 کو آیا تھا، آج 29 ہے۔ ہاں تو بولے 1 دن باقی ہے ابھی، کل آنا۔ یہ حالت آج ہمارے مسلمانوں کی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ میں اور آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بچے اور نوجوانوں نے، میں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، اس کو دل میں رکھنا، اور دل میں رکھنے کے بعد پڑھو لکھو، اور سرکاری نوکری کے لالچ میں مت رہنا، کیونکہ اس وقت سب کچھ پرائیویٹ ہو رہا ہے، سب کچھ پرائیویٹ ہو رہا ہے، تو سرکاری نوکری کون دے گا تمہیں جب سب کچھ پرائیویٹ ہو جائے گا۔ دین کے مبلغ بنو، روزی رساں اللہ ہے، روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ 2 شعر آخر میں ملاحظہ فرما لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات محترم، یہاں تک میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اب یہاں سے آگے اس ٹرین کو، اس گاڑی کو، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے ساتھ کے جماعت کے بہترین عالم دین حضرت حافظ و قاری علامہ مفتی سید عالم صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی سے عرض کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم کو بہترین اپنے بیانات سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔